معاشرتی احکام۔ معاشرتی احکامات عام طور پر قانون کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن اگر معاشرے میں کوئی معاشرتی خرابی عام ہو جائے تو اسلامی حکومت اس سے متعلق معاشرتی حکم کو بھی قانونی حیثیت دے سکتی ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر ذیل میں چند اہم معاشرتی احکام درج کیے جاتے ہیں۔ معاشرتی احکام کی تفصیل میری کتاب اسلامی معاشرت میں ملے گی۔ نمبر 1، اخراجات میں اعتدال۔ پہلی بات، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 31۔ دوسری بات، بلا ضرورت صرف نہ کرو، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، سورت 17 کی آیت نمبر 26-27۔ فرمایا بے جا صرف نہ کرو، ایسا کرنے والوں کا شمار شیطان کے بھائیوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا، وضاقتہ۔ پہلی بات، زیب و زینت کی چیزوں کا استعمال حلال ہے، اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ تفصیل حلال و حرام کے عنوان میں گزر چکی ہے، جیسا کہ سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا۔ پھر یہ لباس سے مقصد سترپوشی بھی ہے اور دیدہ زیبی بھی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورت 7 آیت 26۔ نمبر 3، جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں۔ علم، ذہنی صلاحیت اور جسمانی قوت دونوں ضروری ہیں۔ جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ کوئی دولت مند شخص نہیں، اسے کس خصوصیت کی بنا پر کمانڈر مقرر کیا گیا ہے؟ اس پر ارشاد باری تعالی ہوا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 247۔ جنگ کی کمان کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہوا کرتا، اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم کس قدر ہے اور جسمانی توانائی کا کیا حال ہے۔ طالوت کو یہ کچھ فراوانی سے میسر ہے، اس لیے اس کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ 4، گفتگو۔ پہلی بات، ہمیشہ صاف سیدھی دو ٹوک بات کرو جس میں ابہام نہ ہو۔ فرمایا قولوا قولا سدیدا، سورت نمبر 33 آیت نمبر 70۔ دوسری بات، ایسی زبان استعمال کرو جو معاشرے میں معروف اور مانوس ہو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، سورت نمبر 4 آیت نمبر 5۔ نیز ایسا انداز کلام اختیار کرو جس میں حسن پایا جائے۔ وقولوا للناس حسنا، سورت نمبر 2 آیت نمبر 83۔ تیسری بات، پر از مکر و فریب اور تصنع آمیز گفتگو مت کرو۔ واجتنبوا قول الزور، سورت نمبر 22 آیت نمبر 30۔ چوتھی بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، سورت نمبر 6 آیت نمبر 153۔ جب بات کرو تو عدل و انصاف کو مرہوز رکھو، خواہ یہ چیز تمہارے کسی رشتہ دار تک کے بھی خلاف کیوں نہ جائے۔ پانچویں بات، چیخ چیخ کر مت بولو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورت 31 آیت 19۔ نرم دم گفتگو رہو، گدھے کی طرح چیخ چیخ کر بات نہ کرو، ایسی آواز سننے والوں کی طبیعت پر سخت گراں گزرتی ہے۔ پانچواں، لغو اور بے حیائی کی باتیں۔ ہر قسم کی لغویات سے مجتنب رہو۔ مومنین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ہم عن اللغو معرضون، سورت نمبر 23 آیت نمبر 3۔ وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ لغو بےہودہ کے علاوہ بے معنی باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ انعام میں لا تقربوا الفواحش، سورت نمبر 6 آیت نمبر 152 کہا گیا ہے۔ اس میں بے حیائی کے جملہ امور آ جاتے ہیں، خواہ وہ اس قسم کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ فحاشی کے جذبات تو بیدار ہی ان چیزوں سے ہوتے ہیں۔ چھٹی بات، رفتار۔ نمبر 1، اکڑ کر مت چلو، میانہ روی کی چال اختیار کرو۔ ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك، سورت نمبر 31 آیت نمبر 18 اور 19، نیز سورت نمبر 17 آیت نمبر 37۔ دوسری بات، باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو،
یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. پہلے مردوں کے متعلق ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. سورت نمبر 24 آیت نمبر 30. اور پھر عورتوں کے متعلق ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. سورت نمبر 24 آیت نمبر 31. سوچنا سمجھنا. پہلی بات، بلا تحقیق کسی بات کے پیچھے مت لگ جاؤ. ارشاد خداوندی ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورت نمبر 17 آیت نمبر 36. اور یاد رکھو جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو، یعنی جس کی خود تحقیق نہ کر لو، اس کے پیچھے مت لگو. ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بصارت یعنی حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرو اور پھر ان معلومات کی بنا پر اپنے ذہن سے فیصلہ کرو اور اس طرح صحیح نتیجے پر پہنچو. ان میں ایک کڑی بھی گم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی. سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، مجبور مشین نہیں بنایا، اور اس اختیار کے استعمال کے لیے ذرائع علم و تحقیق عطا کر دیے ہیں. ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چراتا ہے. یہ بڑا اہم حکم ہے. اگر معاشرہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو فتنہ پردازوں کی اکثر و بیشتر سازشیں ناکام رہ جائیں اور معاشرے میں سکون کی فضا پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ غور و فکر کرو، ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھو، سنو، سمجھو اور پھر عقل و فکر کی روح سے کسی فیصلے پر پہنچو. دیکھیے ایسا نہ کرنے والوں کے متعلق کیا کہا گیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. سورت نمبر 7 آیت نمبر 179. اور انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ مہذب اقوام ہوں یا جاہل بادیہ نشین، ان کا انداز زیست ان کے اہل جہنم ہونے کی علامت بن جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں دیتے. ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں دیتے. وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ انسان نہیں بالکل حیوان ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ، اس لیے کہ حیوان کم از کم اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں، اور اس قسم کے انسان ان حدود سے بھی بے خبر رہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے اچھی بات سنو تو اس پر عمل کرو، لغو بات سنو تو اس سے پرہیز کرو. سمعنا وأطعنا. سورت نمبر 2 آیت نمبر 285. ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے. مومنین کا شیوا بتایا گیا ہے، اور یہ بھی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. سورت 28 آیت 55. جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. ٹوہ میں نہ لگے رہو، دوسروں کی ان باتوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو. وَلَا تَجَسَّسُوا. سورت نمبر 49 آیت نمبر 12. علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورت نمبر 39 آیت نمبر 9. ان سے پوچھو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. دوسری بات، علم کی دنیا میں یہ کبھی نہ سمجھو کہ تم آخری حد تک پہنچ گئے ہو اور تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یاد رکھو وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. سورت 12 آیت 76. ہر صاحب علم سے بالا اور صاحب علم بھی ہوتا ہے. نہ ہی یہ کہو کہ اب مجھے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، میرے علم کا پیمانہ لبالب بھر چکا ہے. اس قسم کی ذہنیت کفار کی بتائی گئی ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. سورت نمبر 2 آیت نمبر 88. جو کہتے ہیں کہ نہ ہمارے دلوں کی اس کی ضرورت ہے کہ باہر کی کوئی بات ان تک پہنچے
اور نہ ہی ان میں مزید کچھ داخل ہونے کی گنجائش ہے۔ اس باب میں اور تو اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ خدا سے دعا مانگتے رہا کریں۔ رب زدنی علما۔ سورت نمبر 28 آیت نمبر 114۔ اے میرے نشو و نما دینے والے، میرے علم میں اضافہ کرتے جاؤ۔ معاشرتی روابط، جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعاؤں اور نیک آرزوؤں کے ساتھ ملو۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 86۔ جو تمہارے لیے زندگی اور سلامتی کا پیغام اور سامان بہم پہنچائے، تم اس کے لیے اس سے بہتر اور حسین تر حیات بخش پیغام اور سامان بہم پہنچاؤ، اور اگر ہنوز حالات ایسے سازگار نہ ہوں کہ تم اسے اس کی پیشکش سے زیادہ دے سکو تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ تم خواہ اپنے گھر جاؤ یا کسی اور کے اہل خانہ سے سلام کہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سورت نمبر 24 آیت نمبر 61۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، یعنی سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 27 میں، جب تم دوسروں کے ہاں جاؤ تو اندر جانے کی اجازت لو، اور پھر اپنے ان لوگوں کے لیے سلامتی اور ایسی پاکیزہ زندگی کی آرزو کا اظہار کرو جو خدا کی طرف سے صد برکات کا موجب اور ہزار خوشگواریوں کا باعث ہو۔ حسن سلوک، پہلی بات، والدین، اقربا، یتامى، مساکین، ہمسایوں، دوستوں اور مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم۔ سورت 4 آیت 36۔ اس آیت میں ما ملکت ایمانکم کے معنی غلام اور لونڈیاں ہی نہیں، اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہوں۔ دوسری بات، اس حسن سلوک کے معاوضے کی خواہش نہ کرو، حتیٰ کہ شکریہ تک کی بھی نہیں۔ ان سے کہہ دو، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ سورت نمبر 76 آیت نمبر 9۔ اس کا بدلہ تو ایک طرف ہم اس کے بھی متمنی نہیں کہ تم ہمارا شکریہ تک بھی ادا کرو۔ یہ ہمارا فریضہ تھا جسے ہم نے ادا کر دیا، اس کا شکریہ کیا۔ تعاون، اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور بری باتوں میں تعاون مت کرو۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 2۔ میل جول، لوگوں سے ترش روئی سے پیش نہ ہو۔ ولا تسعر خدك للناس۔ سورت نمبر 31 آیت نمبر 18۔ وعدہ، ہمیشہ وعدہ پورا کرو۔ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 34۔ اپنا عہد پورا کرو، یاد رکھو اس کی بابت تم سے پوچھا جائے گا۔ دوسروں کے ہاں جانا، دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت مت جاؤ۔ اس باب میں قرآن کریم نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ ارشاد ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ سورت نمبر 24 آیات نمبر 27 تا 29۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، جب تم اپنے گھر کے سوا کسی اور کے ہاں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ، اور تمام اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو اور ان کے لیے نیک آرزویں لے کر جاؤ۔ ان آداب معاشرت کی نگہداشت تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہارا معاشرہ
انسانی روابط کے عمدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ، کوئی شکل بھی ہو، دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تم کو اس کی اجازت مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں تو دل میں کوئی گرانی محسوس کیے بغیر واپس آ جاؤ۔ ان امور کی نگہداشت سے تمہارے حالات سنورے رہیں گے۔ اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے، البتہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے مکانات میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بستہ نہیں اور ان میں تمہارا سامان رکھا ہے، جیسے گودام وغیرہ، لیکن اگر وہ مشترکہ گودام اور اس میں تم اکیلے داخل ہو رہے ہو تو تمہارے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھو، خدا کا قانون مکافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو۔ آداب محفل۔ نمبر 1، نشست و برخاست میں آداب محفل ملحوظ رکھو۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ سورت نمبر 58 آیت نمبر 11۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، یہ منافقین جب تمہاری مجلس میں آتے ہیں تو باہمی سرگوشیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو تو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ جایا کرو۔ اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں خود تمہاری جماعت میں بھی کسی کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ مجلس میں بیٹھنے کا عام انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کی راہیں کھول دے گا، اور جب کہا جائے کہ مجلس برخاست ہوتی ہے اس لیے تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پابندی سے اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا جو دل سے ان باتوں کو صحیح اور سچا مانتے ہیں اور ان کی حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر رہتا ہے۔ نمبر 2، کسی کے ہاں کھانے کی دعوت ہو تو پہلے ہی سے نہ جا بیٹھو، نہ ہی کھانے کے بعد باتوں میں لگے رہو جس سے صاحب خانہ کو ناحق تکلیف ہو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ سورت نمبر 33 آیت نمبر 53۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، تم یوں ہی بن بلائے اور بغیر اجازت لیے رسول کے گھر نہ چلے جایا کرو، اس سے اس کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے۔ اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے بلائے تو اس کے ہاں جاؤ، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم کھانا چننے سے پہلے ہی وہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور وہ تمہیں بلائے تو پھر اندر جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے جاؤ، وہیں بیٹھے باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی، لیکن وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کہے گا نہیں، لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے اس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے۔ ضمناً غور فرمائیے کہ جس معاشرے میں نبی اکرم کی بعثت ہوئی تھی اس کی عام تمدنی سطح بھی کس قدر پست تھی کہ انہیں اس قسم کے روزمرہ کے آداب بھی خصوصیت سے سکھانے پڑتے تھے، لیکن چند سالوں کی تعلیم و تربیت نبوی کا نتیجہ تھا کہ وہی لوگ نہ صرف روم اور ایران کی تہذیبوں کے مصلح بن گئے بلکہ یورپی اقوام تک کو بھی انہوں نے آداب زیست سکھائے۔ حسد، دوسروں سے حسد نہ کرو، اسے قابل مذمت ذہنیت یا خصلت قرار دیا گیا ہے۔ جب کہا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، سورت نمبر 4 آیت نمبر 54۔ اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں۔ غیبت، کسی کی غیبت مت کرو،
لا يغتب بعضكم بعضا. سورت نمبر 49 آیت نمبر 12. نام رکھنا، دوسروں کے الٹے پلٹے نام مت رکھو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کوئی عیب لگاؤ. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سورت نمبر 49 آیت نمبر 11. تم ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ، نہ تان و تشنی کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے الٹے پلٹے نام رکھو. جب تم ایمان لا کر بلند اخلاق کے حامل بننے کا تہیہ کر چکے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے کیا مطلب؟ یہ بری بات ہے. تمسخر، کسی سے تمسخر نہ کرو. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سورت نمبر 49 آیت نمبر 11. اے جماعت مومنین، ایسا نہ کرو کہ تم میں ایک فریق دوسرے فریق کا مذاق اڑانے لگ جائے اور اسے ذلیل اور حقیر کرنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لوگوں سے بہتر ہوں. نہ تمہارے مرد ایسا کریں نہ عورتیں. تشہیر، سوائے اس کے کہ تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہو کسی بات کی تشہیر مت کرو. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سورت نمبر 4 آیت نمبر 148. خدا کسی بات کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا بجز اس کے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو. بدزنی سے بچو. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. سورت نمبر 49 آیت نمبر 12. مفہوم یہ ہے جب باہمی اختلاف ہو جائے تو اس سے فتنہ پرور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فریقین میں لگائی بجھائی کی باتیں کرتے ہیں. تم اس باب میں بڑے محتاط رہو. تم ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لو اور بدگمانی سے اجتناب کرو. بعض بدگمانی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جرم اور گناہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. دین سے مذاق. دین کا معاملہ بڑا اہم اور نازک ہے. جو لوگ اسے سیریسلی نہیں لیتے ان کی محفل تک میں مت بیٹھو. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. سورت نمبر 4 آیت نمبر 140. مفہوم ہے فریق مخالف یعنی کفار کے ساتھ دوستی کے تعلقات تو ایک طرف رہے. خدا نے اپنے ضابطۂ قوانین میں اس باب میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ آیات خداوندی کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھو. ان سے کنارہ کش ہو جاؤ تاکہ وہ اس قسم کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں. اور اگر تم ان کی اس قسم کی باتوں میں شریک محفل رہے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، حالانکہ تم میں اور ان میں کوئی چیز وجہ جامعیت نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لو. وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. سورت نمبر 6 آیت نمبر 70. مفہوم یہ ہے جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ نظام خداوندی تو ایک طرف خود اس آئین اور ضابطے کو بھی کچھ اہمیت نہ دیں جسے انہوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھا ہے اور انسانی زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھیں، ان سے الگ ہو جاؤ. کج بحثی مت کرو. اپنی بات دلائل و براہین اور حکمت و معزت سے پیش کرو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن. سورت نمبر 16 آیت نمبر 125. اپنے خدا کے راستے کی طرف حکمت اور معزت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ، یعنی قوانین خداوندی کی غرض و غایت اور اخلاقی اقدار کے منشا و مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے اور اختلافی امور میں ان کے ساتھ نہایت حسن کارانہ انداز سے بات چیت کرو. غصہ، یوں ہی مغلوب الغضب نہ ہو جاؤ. الکاظمین الغیظ. سورت نمبر 3 آیت نمبر 133 میں، یعنی غصے کے وقت ضبط سے کام لینے والے. معاف کر دو
جو نادانی سے کوئی غلط بات کر بیٹھے اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو اور تم سمجھو کہ اسے معاف کر دینے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو اسے معاف کر دو. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سورت 6 آیت 54. اپنی اصلاح. پہلی بات، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش ضرور کرو لیکن اپنی اصلاح مقدم سمجھو. یہودیوں سے کہا گیا تھا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. سورت نمبر 2 آیت نمبر 44. تم دوسروں کو تو نیک کاموں کی تلقین کرتے ہو اور حکم دیتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں. دوسری بات، اپنی اصلاح میں ان سب کی اصلاح شامل ہے جو تمہارے متعلقین ہیں. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سورت نمبر 66 آیت نمبر 6. مفہوم اس کا یہ ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی. اپنی نیکی کی دھونس نہ جماؤ. لوگوں پر اپنی نیکی اور پاک بازی کی دھونس نہ جماؤ. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سورت 53 آیت 32. اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار مت کہتے پھرو، خدا خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. منافقت. دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور یہ بدترین خصلت ہے. منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. سورت نمبر 3 آیت 166. وہ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا. ان کی زبان ان کے دل کی ترجمان نہیں ہوتی. افواہیں. پہلی بات، افواہیں مت پھیلاؤ. جب کوئی ایسی بات سنو جس کا تعلق تمہاری اجتماعی زندگی سے ہے تو اسے ذمہ دار حکام تک پہنچا دو تاکہ وہ مناسب تحقیق و تفتیش کے بعد صحیح نتائج تک پہنچ سکیں. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سورت نمبر 4 آیت نمبر 83. مفہوم ہے فتنہ پردازوں کی روش یہ ہے کہ جب وہ کہیں سے امن یا خوف کی کوئی اڑتی ہوئی سی بات سن پاتے ہیں تو اسے لے دوڑتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں. حالانکہ نظام سے وابستگی اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ ایسی باتوں کو رسول یعنی مرکزی اتھارٹی یا اپنے افسران ماتحت تک پہنچایا جائے تاکہ وہ لوگ جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں. دوسرے مقام پر ہے يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورت نمبر 49 آیت نمبر 6. اے رسول، اپنی جماعت سے یہ بھی کہہ دو کہ جب کوئی مفسدہ پرداز تمہارے پاس کسی معاملے کی خبر لائے تو فوراً اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس سے کسی کو محض تمہاری جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر خود ہی پچھتانا پڑے. دوسری بات، جب کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو تمہارا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتان ہے. سورت النور میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں فتنہ پرور لوگوں نے کسی عفت مآب خاتون کے خلاف بہتان تراشی سے ایک بات اڑا دی اور وہ معاشرے میں پھیل گئی. قرآن کریم نے اس کا بڑی سختی سے نوٹس لیا اور کہا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سورت نمبر 24 آیت نمبر 12. جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن سے کام لیتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بالبداہت تہمت نظر آتی ہے. آگے چل کر کہا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا
أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سورت نمبر 24 آیات نمبر 15-16. حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس معاملے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا، اسے یوں ہی معمولی بات سمجھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اس بات کو سنتے ہی زبانوں پر چڑھا لیا اور اسے بلا تحقیق و تفتیش، جیسے کہ سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 36 میں بھی ہے، آگے دہراتے چلے گئے. تم نے اسے معمولی بات سمجھ لیا، حالانکہ قانون خداوندی کی روح سے یہ بات بڑی اہم تھی. جب تم نے اسے سنا تھا تو تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے متعلق کوئی بات کریں. یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے، لیکن یہ تہمت بڑی سنگین نظر آتی ہے.